نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول انا عند الظن عبدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک میں، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق کل شیء، ہر چیز کو بنانے والا، ہر شے کا خالق ہے، اس کا کریٹر ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور ہر شے کے اوپر جو اس نے بنائی وہی گارڈین ہے، یعنی اللہ ہی ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہی اس سب کے اوپر ان کا گارڈین بھی ہے۔ تو پتہ یہی چلا کہ ہم سب کو بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لیکن ہم سب کی تخلیق سے پہلے یہاں مقصد ظاہر ہے، اصل جو ڈسکس کرنے کا ہے، آج کا جو ہمارا پرٹیکولر ٹاپک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی ذات، اور پھر اس کا عرش، قلم، کرسی اور لوح محفوظ، جو سب سے انیشل کریشنز تھی اس کائنات کے اندر یا اس کے باہر، یا ان ریالٹی جو کریشنز تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، انہیں اس کی ابتدا کو، اس کی سٹارٹ کو ڈسکس کرنا۔ تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اسی کی ہر چیز کریٹڈ ہے، اور ہر چیز اسی کو بلانگ کرتی ہے۔ ہی از دا اوریجنیٹر اینڈ آرگنائزر who brought everything into existence before anything، یعنی جب کچھ بھی نہ تھا، there was nothingness، تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ والاول والآخر، یہ جیسے ہم اللہ کی صفات میں پڑھتے ہیں، وہی سب سے پہلا اور وہی سب سے آخر۔ تو بہرحال اس میں ہم آگے انشاءاللہ مزید ڈیٹیلز میں بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو جس پر علماء نے لکھا ہے اور کتابوں میں یہ بات بڑی ڈیٹیل میں پڑھتی ہے، وہ یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی کریشن اللہ کا عرش تھا، ہز تھرون which is the ceiling over the creatures and far beneath the soil and everything in between them، جو اس کے علاوہ فرشتے ہیں، انسان ہیں، ہر شے جو کریشن ہے، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈومیننس اور اس کی طاقت یعنی پاور، اور اسی کی سبجیکٹ ٹو ہز ول ہے۔ اینی ویز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اٹ سیلف اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہ باقی رہے گا۔ اینی ویز سب سے پہلی کریشن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی، عرش، اس کے حوالے سے ہمیں بہت ساری قرآن کی آیتوں میں بھی پتہ چلتا ہے، جیسے کہ سورہ فرقان کے اندر آتا ہے، خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، کہ ہر تمام آسمانوں اور زمین کو بنانے والا اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے 6 دنوں کے اندر، فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ ہر شے کو بنایا اس نے، آسمانوں اور زمین کو 6 دن کے اندر۔ ایک دوسری جگہ پہ سورہ حدید میں آتا ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، ہی نوز ایوری تھنگ، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جو کچھ زمین کے اندر ہے، واٹس انسائڈ اٹ، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے وہ سب اللہ جاننے والا ہے۔ وما ینزل من السماء، اور جو آسمانوں سے نازل ہونے والی شے ہے، اور وما یعرج فیہا، اور جو آسمانوں کی طرف ایویپوریٹ ہونے والی یا نزول کرنے والی، اوپر جانے والی شے ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے۔ اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
کہ وہ تو ہماری شہرک سے بھی, ہماری لائف وین سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے. یہاں پہ بھی یہی کہا ہوا معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. اور للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ, کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ ہر کارنر جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے, اور جس طرف بھی رخ کرو گے, منہ کرو گے, واٹ ایور وے یو ٹرن, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں موجود ہوگا. اور دوسری جگہ آتا ہے ما تکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا تکون ولا ادنى, یعنی تم 3 ہوتے تو چوتھا اللہ, تم 4 ہو تو 5واں اللہ, اور اس سے زیادہ ہوگے تو اللہ بہرحال ہر جگہ موجود ہوگا. حاضر اور ناظر ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے. تو ظاہر ہے ان باتوں کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو آف کورس اس کے اندر ہماری عقل میں, ہمارے شعور میں بہت ساری باتیں ظاہر ہے آسانی سے نہیں آ سکتی, بیکاز ہماری جو مینٹیلٹی ہے, جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ بہت لمیٹڈ ہے. ہمیں بیونڈ جو ہمارا ان سین جو چیزیں ہیں ان پر یقین لانا, ایمان کا تو اصل جو غیب کا سودا ہے اس کا مقصد ہی ہے اس ان سین پر ایمان لانا. اسی لیے آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو اللہ پر ایمان لانا جس طرح سے کہ ہمیں قرآن پاک میں اللہ نے سکھایا اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آتا ہے, اسی پر ایمان لانا یہی ہمارے اوپر لازم ہے. بہرحال ان شارٹ یہاں پہ فرمایا کہ 6 دنوں کے اندر آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بنایا. تو پہلی چیز جو 6 دن تھے, اس کے اوپر علماء نے ڈفرینٹ ابحاث ذکر کی ہیں, ڈیٹیلز لکھی ہیں کہ یہ 6 دن آیا ہمارے ہی طرح کا ایچ اینڈ ایوری ڈے تھا, یا پھر ایچ ڈے واز لائک 1000 days یا 1000 years. اس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں جنہیں ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈسکس کریں. دوسری چیز یہاں آئی وَهُوَ الَّذِي, سورہ ہود کے اندر آتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, اور وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اس کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا. تو ظاہر ہے عام طور سے تو یہ بات کنفیوزنگ لگتی ہے بظاہر کہ آسمانوں میں کیسے پانی تھا, اور ظاہر ہے بیسکلی تو ہمیں ایمان لانا ہے. تو یہاں مقصد صرف ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے بریفلی جو کہ اللہ کی کریشنز ہیں اور اس کی ابتدا کو. تو اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پر ہے, یہ قرآن پاک میں ہمیں پتہ چلا. اور آج کل بھی اگر ہم ایسٹرونامرز کو اور لیٹسٹ جو سائنٹسٹس ہیں ان کی جو رائٹنگز ہیں انہیں اسٹڈی کرتے ہیں, تو اب ان کا ماننا یہ ہے, ظاہر ہے سائنس جس طرح سے ترقی کرتی جا رہی ہے, وہ ڈفرینٹ قرآن پاک کے فیکٹس ہمیں ان کی اوتھینٹیکیشن کرتی جا رہی ہے. اب سائنس کا یہ ماننا ہے کہ ملینز اینڈ ملینز آف لائٹ ایئرز فار اوے, انہیں ٹیلیسکوپ سے انہوں نے جب ڈسکس کیا تو ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ پانی موجود ہے یونیورس کے اندر. واللہ عالم. اینی ویز ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر موجود ہے. سب سے پہلی کریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب کچھ بھی نہ تھا تو اس کا عرش تھا. لیکن ایک روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھا جب کچھ نہ تھا, اور اس کے بعد ہز تھرون واز اپون دا واٹر, پانی پر تھا, جیسے کہ آتا ہے وکان عرش علی الماء. اس نے ہر شے کو ایک پریزرو ٹیبلٹ جو لوح محفوظ ہے اس میں لکھا, اور پھر اس کے بعد آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی. تو یہی پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں بظاہر وہ آسمانوں اور زمین سے پہلے تخلیق ہوئیں, اور وہ اس میں یہی سب سے پہلے جو تھا وہ اللہ کا عرش تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس وقت موجود تھا, لیکن اس کی کیپیسٹی کیا تھی یہ ظاہر ہے ہمیں اس پہ کوشچن تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن بریفلی اگر اسے ڈسکس کریں تو ابو رازن لقید ابن عامر عقیع سے ایک روایت ملتی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھا جب انہوں نے کہ نبی علیہ السلام سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں تھا, اور آسمانوں اور زمین جب پیدا ہوئے تخلیق ہوئے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی واز ان عما. اما ایک کوئی عما جگہ ہے. اس کی ڈسکرپشن میں پھر فرمایا کہ اس عما کے
حوالے سے آتا ہے کہ یہ اٹس اے فائن کلاؤڈ، ایک ویکیوم سارٹ آف تھنگ، جو کہ سم تھنگ وچ از انکمپریہنسبل ٹو مین، ہمیں ہماری انڈرسٹینڈنگ سے بالا تر چیزیں ہیں بہرحال. اور اس کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا. اور پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی اس میں ظاہر عرش ہمیں بعض روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تھا، جو کہ اکثر علماء نے اس پہ اتفاق بھی کیا ہے. اور ابن جریر اور ابن جوزی رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کی تخلیق فرمائی. ایک روایت میں آتا ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی شے جو اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی وہ قلم تھا، اور اس نے پھر قلم کو بنانے کے بعد اسے حکم فرمایا اکتب، یعنی لکھنا شروع کر، اور اس قلم نے لکھنا شروع کیا. اور یہاں تک کہ اٹ began to write what was to transpire till the day of resurrection، قیامت تک کے سارے احوال اس قلم نے لکھے. لیکن جو میجورٹی علماء ہیں انہوں نے غالباً حافظ ابو العلا حمدانی رحمہ اللہ کی رائے سے اتفاق کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پہلے جو تھا وہ عرش تھا، اور وہ پانی پر موجود تھا. اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کی تخلیق فرمائی اور اس سے تمام احوال کو لکھنے کے لیے کہا. اینی ویز پھر بہت ساری روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہم نے ڈسکس کیا، جو یمن کے کچھ لوگ تھے انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، تو بہرحال نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بھی تھا جب کچھ بھی نہ تھا، اور پھر اس کے بعد عرش قلم کرسی ایٹسیٹرا بنے، اور پھر آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہوئی. تو بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ نے لائٹ اور ڈارکنیس کو بنایا، اور اس پہ پھر ڈارکنیس کو یعنی اندھیرا پچ ڈارک کیا، اور لائٹنیس کو ویزیبلٹی ایک برائٹنیس عطا فرمائی. اینی ویز تو یہ سب باتیں ظاہر ہے ہیومن انڈرسٹینڈنگ سے بالا تر ہیں، لیکن اینی ویز ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ جو بریفلی قرآن میں اور حدیث میں ڈیٹیلز پرووائڈ فرمائی، ہم اس کو صرف اسی فارم میں ان پہ ایمان لانا ہمارے اوپر ظاہر ہے فرض ہے. پھر سب سے پہلی کریشن جو عرش تھا اس میں ظاہر ہے رفیع الدرجات ذو العرش، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہائی ان اسٹیشنز ہے، بہت اونچی اس کے درجات ہیں، اور وہ عرش والا ہے. اور سورہ مومنون میں آتا ہے فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. وہ تو ایگزالٹیڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ملک الحق، سچا کنگ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہی رب العرش الکریم، وہ نوبل عرش کا رب ہے. تو اس طرح کی بہت ساری آتی ہیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، کہ وہ بہت ہی غفور ہے اور ودود یعنی محبت کرنے والا ہے، اور مجد یعنی بزرگی والے عرش والا ہے. اور پھر الرحمن والعرش استوا، الرحمن یعنی اللہ عرش پر استوا تھا، اور ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر استوا ہوا. تو اس کے استوا ہونے میں ظاہر ہے یہ کس فارم میں کس کیپیسٹی میں ہوا، ہم عام مسلمانوں کی جاننے کے لیے یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر قسم کی ہیومن انڈرسٹینڈنگ سے بالاتر ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اور اسے ہمیں کسی قسم کا فگر یا کریشن کے حساب سے انڈرسٹینڈ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. اینی ویز تو اس کا جو عرش ہے اللہ کا، وہ اس کے بارے میں آتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کہ جو اللہ کا عرش ہے اسے اس کے ارد گرد جو اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد جو موجود ہیں وہ اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں، اور استغفار کرتے رہتے ہیں. اور ایک جگہ پر سورہ حاقہ میں آتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ 8 اینجلز کے بارے میں آتا ہے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے.
اور انہی کے بارے میں ایک جگہ پہ سورہ زمر میں آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ آپ دیکھیں گے کہ جو فرشتے ہیں ان عرش کے ارد گرد جمع اور تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہوئے، اور ان کے درمیان بالکل ٹروتھ یعنی حق اور قضاء کا معاملہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے یہ وجہ ہے کہ بار بار جو بہت ساری ہمیں دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں، اس میں یہ عرش کا اتنا بڑا ایک مقام ہے کہ اسے ہم خاص طور سے دعاؤں میں بھی یاد کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک دعا ہمیں سکھائی گئی which is made in time of distress، پریشانی کے وقت کی دعا ہے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یہ عرش کے بارے میں دعاؤں میں خاص طور سے ہمیں ذکر کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے کوئی شخص ہے کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی مسنون دعا جو ہمیں حدیث سے ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جو وزٹ کرنے والا ہے وہ مریض کو دعا دے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، کہ میں اللہ سے جو عظیم اللہ ہے اس سے یہ سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے کہ وہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ تو عرش کے بارے میں ظاہر ہے بہت ساری دعاؤں میں بھی ہمیں ذکر پتہ چلتا ہے۔ یہ سب تو خیر اپنی جگہ ڈیٹیلز ہیں، لیکن 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اس عرش کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایک کلاؤڈ یعنی بادل کا گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے؟ ظاہر صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مزن ہے، جو وائٹ رین کلاؤڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب نے یہی ظاہر انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ مزن ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوبارہ فرمایا آگے مزید کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ تمہیں معلوم ہے کتنا ہے؟ صحابہ نے پھر یہی کہا کہ ہمیں کیا معلوم، ظاہر ہے اللہ و رسول عالم۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر زمین سے آسمان تک کا جو راستہ ہے وہ 500 سال کا ہے، اور پھر ہر آسمان کے درمیان جو راستہ ہے وہ 500 سال کا ہے کی مسافت کا، اور پھر جو آسمان کی جو اوپننگ ہے وہاں سے لے کر آنورڈز اس کی سٹارٹنگ تک وہ پورا اوپننگ کا راستہ 500 سال کی مسافت کا ہے، اور 7ویں آسمان کے اوپر پھر پانی ہے، اور اس کی جو زمین ہے اس پانی کی یعنی جو باٹم ہے اس سے ٹاپ تک لے کر اس کی فلور سے لے کر ٹاپ تک پھر آگے جو ڈسٹینس ہے اٹ از لائک ان بٹوین واٹ از ہیون اینڈ ارتھ، جو وہی 500 سال جو اس روایت میں شروع میں آیا۔ اور پھر اس کے اوپر فرمایا کہ اس کے اوپر پھر 8 فرشتے ہیں جو کہ لائک ماؤنٹین گوڈس کی طرح کے فارم میں، اور انہوں نے اپنے اوپر عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور ان کے جو ہوفس اینڈ ہانچز ہیں یعنی کہ جو ان کی پاؤں کے کھر اور پاؤں کا جو تھائی کا ایریا ہے وہاں تک کا جو ڈفرینس ہے وہ دین اگین پھر 500 سال کی مسافت کا ہے۔ تو اینی ویز یہ اتنا دور ہے، اتنا اوپر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہر شے موجود ہے۔ اینی ویز تو اس کا عرش جو ہے اللہ کا وہ وراء الورا ثم وراء الورا ہماری سوچ اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس میں ظاہر ہے بہت ساری ڈفرینٹ روایات آتی ہیں، اور ایک روایت میں سے پتہ چلتا ہے کہ اسے اللہ نے ریڈ روبیز سے بنایا ہے، اور اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ تقریباً 5 لاکھ سال کے قریب اس کی مسافت ہے۔ بہرحال عام بندے کے سمجھنے کی بات یہی ہے کہ جو عرش ہے وہ عام عربی زبان میں تھرون کو یا جو تخت ہے اسے کہا جاتا ہے، اسی لیے آتا ہے ولا عرش و نظیم، یہ اللہ کا جو عرش ہے یہ عرش لہا عرش و نظیم، عرش سے مراد ظاہر ہے تھرون یا کوئی تخت ہی ہوگا، اور اس عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے اسے اٹھایا ہوا ہے۔
ایک روایت میں شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ سے کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان 8 فرشتوں میں سے 4 فرشتے یہ دعا کر رہے ہیں کنٹینیوسلی، سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک و بعد علمک، اور جو باقی 4 فرشتے ہیں وہ کنٹینیوسلی یہ دعا کر رہے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ اور یہی 8 فرشتوں کا یہ ہونا ایک دوسری روایت میں بھی، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی پتہ چلتا ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے امیہ بن سلط کو سیکنڈ کیا، جو اس نے اشعار میں کہا رجل و ثور تحت رجل یمینہ والنصر للأخرى ولیت مرصد والشمس تطلع كل آخر لیلة حمراء یصبح لونها یتورد تابا فلا تبدلون فی رسلها الا معذبۃ و الا تجلد۔ اینی ویز نبی علیہ السلام نے اسے سیکنڈ کیا کہ 8 فرشتوں نے اس عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور پھر بعض علماء نے یہ بھی سمجھا کہ شاید عرش اور کرسی ایک ہی شے ہے، لیکن اس کے بارے میں جمہور علماء کی رائے یہ نہیں ہے، کیونکہ ابن عباس اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے جو آیت الکرسی میں آتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض، اس کے حوالے سے کیٹیگوریکلی فرمایا کہ جو کرسی ہے وہ ایسے ہے جیسے فٹ ریسٹ ہوتا ہے عرش کا، اور نن کین اسٹیم اٹس ویلیو اینڈ ڈائمینشنز ایکسیپٹ اللہ۔ اس کی ڈائمینشنز اور اس کی جو وسعت ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی بہت ہی وسیع ہے، اور لیکن وہ ہے ایک الگ چیز، ایک الگ تخلیق، اینڈ اٹ از لائک اے فٹ لیس، جیسے ہمارے یہاں آٹومن ہوتا ہے ایک صوفے کے ساتھ، تو اسی طرح سے کوئی ایک ڈفرینٹ کرسی الگ چیز ہے اور عرش الگ چیز ہے، دونوں کا ذکر الگ الگ جگہ قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو کرسی ہے وہ عرش کے نیچے ہے، اور اس میں ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ اگر 7 آسمانوں اور زمینوں کو پھیلا کر اور پھر فولڈ کر دیا جائے تو وہ اس کرسی کی جو میگنیفیسنس ہے، ہیوجنس ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ 7 آسمانوں اور زمین جیسے ایک سرکل ان اے وائلڈ ولڈرنس ہیں، بالکل ایک چھوٹی سی کوئی شے ہے اس کے سامنے۔ اور ابن زید رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک روایت میں پتہ چلتا ہے، انہوں نے اپنے والد صاحب سے جو نقل فرمائی کہ جو 7 آسمان ہیں وہ کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے کوئی 7 درہمز ہوتے ہیں، جو ایک which are cast into a shield، جو شیلڈ کے اندر چھوٹے چھوٹے 7 درہم کوئی بندہ پلیس کر دے، اس کی مثال ایسے ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اٹ از لائک ایک کوئی لوہے کی رنگ ہو، اسے اگر 2 ڈیزرٹس میں پھینک دیا جائے تو اس کی کیا اوقات ہوگی۔ یہی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کو کی مثال اس لوہے کی ایک رنگ ہے جو کہ ڈیزرٹس میں پھینک دی، اور اس پورے ڈیزرٹ کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ کی کرسی ہے، اور پھر عرش اس سے بھی بڑھ کر۔ تو ظاہر ہے کرسی کے سامنے پھر عرش کی مثال اس سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ تو اینی ویز تو بہرحال کرسی اور 7 آسمانوں اور زمینوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بڑا سا ڈیزرٹ ہے، اس کی جو میگنیفیسنس ہے وہ اس ایک لوہے کی رنگ کے اوپر اسی طرح ہے جیسے کرسی کی میگنیفیسنس 7 آسمانوں اور زمین پر، اور پھر عرش کی جو میگنیفیسنس ہے وہ اس کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑے سے ڈیزرٹ میں کوئی ایک چھوٹی سی لوہے کی رنگ ہے۔ واللہ عالم۔ اور پھر ایک سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا جب کہ کان عرش علی الماء، کہ عرش جو ہے وہ پانی پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ اٹ از لائک جو آن دا باڈی آف سالڈ ونڈ، یعنی سالڈ ونڈ کے اوپر ہے، اور پھر جو 7 آسمان اور زمین ہے اور ایوری تھنگ جو کچھ ان کے درمیان ہے، بائی دا اوشنز اینڈ آل دیٹ، وہ سب کچھ ایک ہیکل یعنی فریم ورک کے اندر ہے، اور اس فریم ورک کے اندر ہی سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میگنیفیسنس اور مہربانی سے موجود ہے، جیسے کہ ایک فریم ورک ہے جو کہ تمام آسمانوں اور زمین کو ایسے اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے جیسے
ایک ٹینٹ ہوتا ہے اور اس کی بڑی بڑی رسیاں ہوتی ہیں، لارج روپس آف ٹینٹ ہوتی ہیں جو بڑے سے ٹینٹ کی، اس طرح سے ایک سارٹ آف فریم ورک ہے جو اس سب کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ سب باتیں ظاہر ہے ہم جیسے لوگوں کے سمجھنے کی اس سے بالاتر ہیں، لیکن ظاہر ہے کریشن کی ابتدا ہے، اسے ڈسکس کرنا مقصد ہے، صرف اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ اور فائنلی پھر ہم لوح محفوظ کے اوپر آتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے طبرانی شریف میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو وائٹ پرل سے بنایا۔ اس کے جو پیپرز ہیں وہ لائک ریڈ روبیز کی طرح ہیں، اور اس کے جو پین ہے اٹس پین از بالکل لائٹ، اور جو اس کی رائٹنگ ہے وہ بہت ہی لائٹ لومنس ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 360 لمحات ہر دن میں، ایوری ڈے دیر آر 360 مومنٹس جنہیں محفوظ کیا ہوا ہے، اور وہ تمام کی تمام جو اللہ کی سارٹ آف واٹ ہی کریٹس، اور جو جسے وہ سسٹیننس پرووائڈ کرتا ہے، کس شے کو موت آنی ہے، کس شے نے تخلیق ہونا ہے یا پیدا ہونا ہے، اور تمام معاملات ہر دن لکھے جاتے ہیں جو کچھ قیامت تک آنے والا ہوگا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بالکل سینٹر میں لوح محفوظ کے لا الہ الا اللہ وحدہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی ایک ہی اللہ ہے، وحدہ ایک ہی، جو کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، اور صرف وہ ایک ہی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مذہب ہے، دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد ہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ بہرحال جو لوح محفوظ ہے اس کے بارے میں بھی ظاہر انڈرسٹینڈنگ سے بالاتر چیز ہے، لیکن اس کی لینتھ جو ہے اٹ از لائک دا ہیون اینڈ ارتھ، اور جو اس کی وڈتھ ہے، جو اس کی چوڑائی ہے، اٹ از لائک دا ڈسٹینس بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، اور اس کی جو تمام کورنگز ہیں اس کے اوپر وہ ظاہر ہے پرل اور روبی سے ہوئی ہوئی ہیں، اور جو اس کے لیوز ہیں، پیپرز ہیں، وہ وائٹ روبیز کے ہیں۔ اس کا جو پین ہے اٹ از لائٹ اینڈ دا ورڈز آر ٹائڈ ٹو دا عرش، بالکل عرش سے وہ لکھے ہوئے ہیں، اس سے معلق ہے۔ اور بار ایک روایت سے پتہ چلتا یہ بھی ہے کہ اٹ از ان اے راک۔ اور ایک روایت میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوح محفوظ ہے اٹ از ان دا لپس آف اسرافیل علیہ السلام، جو فرشتے ہیں۔ اور مقاتل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے رائٹ سائڈ پر موجود ہے۔ بہرحال یہ سب چیزیں، اللہ کا عرش ہے، کرسی ہے، اور لوح محفوظ ہے، یہ جس فارم میں بھی ہے، جس کیپیسٹی میں بھی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارا مقصد ان باتوں میں بہت ڈیٹیل میں اور اس کے بارے میں کویسچننگ نہیں کرنا، بلکہ صرف اسے بریفلی ڈسکس کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے کریشنز کی ابتدا کو لے کر اور پھر فائنلی آگے موو آن کر کے ڈفرینٹ فارمز آف جو ڈفرینٹ کریشنز اینڈ دین دا اسٹوریز آف پروفٹس، اس پہ انشاءاللہ آگے بات کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر ایمان لانے کی، اسے سمجھنے کی، اس پر بلیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔